السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، صورتحال بہت تیز سے بدل رہی ہے اور بہت ایک طوفان ہے پورا خبروں کا جو امڈ آیا ہے، اور بڑی بڑی عجیب قسم کی انفارمیشنز آ رہی ہیں، جس سے بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اور رہنما بھی جو ہے وہ جوہر ٹاؤن سے لاہور سے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو اب کسی نامعلوم مقام پہ بہت دور کہیں پہ جا کے کہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے باقی لوگ جو ہیں جس حد تک ان کو روکا جا سکتا ہے، جس طرح سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے اس سارے سٹن سے اور لاہور سے اور باقی جگہوں سے پہنچانے سے اسلام آباد کے لیے، وہ سارا ایسے ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ جا کے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جا کے جو ہے وہ بیگم ناصرہ اقبال، جسٹس ناصرہ اقبال کے حوالے سے ان سے معذرت بھی کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ بھی ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے، چیزیں جاری ہیں، لیکن یہ چیز یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے شور مچ رہا تھا کہ جناب وہ ایک ایفیڈیوٹ ہے، ایک انڈرٹیکنگ ہے جو اس کو عدالت کو دینی ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھیں گے، کیا کریں گے، کیسے ہوں گے، کیا سلسلہ ہوگا، اور جس کے بارے میں یہ باتیں بھی آئیں کہ شاید وہ انڈرٹیکنگ نہیں دینے کے لیے تیار، وہ کیا سلسلہ ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ باتیں اس میں ہوئی کہ یار انڈرٹیکنگ ہم نے کیوں دینی ہے، ہم پیسفل رہیں گے، انڈرٹیکنگ آپ ادھر سے بھی تو لیں نا، گورنمنٹ بھی تو دے کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی، ہمیں سیف پیسج دیں تو پھر ہم انڈرٹیکنگ دیں۔ وہ سیف پیسج ہی کوئی نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اس طرح سے راستے روک دیے گئے ہیں، اس طرح سے شہروں کو اور صوبے کو، میں تو یہ بھی کہوں گا صوبے کو بھی، اور ان چیزوں کو اس طرح سے آپس میں کٹ آف کر دیا ہے، اور کتنی دیر تک کٹ آف کر کے رکھیں گے، کیا سلسلہ بنے گا، بہت عجیب صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی ساری سچویشن میں ایک اور چیز ڈیولپ ہوئی کہ پہلے خان صاحب نے جو ہے ایک چینل پہ انٹرویو دیا، اس میں بہت ڈھیر ساری باتیں کی، جس میں آپ کو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ باتیں کرتے رہے، اس میں ایک پیسفل پروٹیسٹ، اور دوسری پارٹی جو ہے، جو گورننگ پارٹی ہے، وہ ایمفیسائز کر رہی ہے کہ یہ پیسفل نہیں رہے گا، یہ پیسفل نہیں رہے گا، یہ پیسفل نہیں رہے گا۔ اب یہ پیسفل نہیں رہے گا کہ پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑی میتھ ہے، ایک بہت بڑی کہا جا رہا ہے کہ ایک کنٹروورسی ہے، ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ سے زیادہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ایک ماسٹر پلان ہے۔ کیا صورتحال بن جائے گی، کیوں اتنے کنفرم ہیں، اتنے شور ہیں کہ یہ پیسفل نہیں رہے گا، اور کیوں اس کا اتنا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس میں۔ یہ سے ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کہ ہمارے بولے صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب، انہوں نے یہ بول دیا کہ یہ خونی قسم کا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو جائے گا، پروٹیسٹ میں بدل جائے گا، لیکن وہ فور کاسٹ کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں اس عید تک نہیں رہنا، تو یہ اگلے اپریل تک نہیں رہنا، تو وہ تو اس قسم کی باتیں تو اس میں وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے اہم طریقے سے انہوں نے کس طرح کہہ دیا۔ جبکہ ایک تو یہ چیز میں اس کو بتاتا ہوں، اس میں ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ کا یہ بھی سلسلہ جاری ہے کہ وہ خان صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں کشمیر ہائی وے پہ جب میں آؤں گا تو وہاں پہ تو جو کچھ کروں گا، اس کے بعد میں I will come over to ڈی چوک جو ہے وہ ایک ریڈ زون، وہ ایک خوفناک چیز ہے۔ ڈی چوک کے بالکل سامنے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایوان عدل ہے، ادھر پاکستان ٹیلی ویژن ہے، مطلب وہ ایک بہت ہیوی جگہ ہے ڈی چوک۔ اور انہوں نے ابھی سے کال دے دی ہے کہ میں جو سچویشن بن رہی ہے، یہ بلڈ اپ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں گلوٹ بٹ کا کریکٹر یاد ہے کہ وہ سب کچھ چل رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور ایک آدمی تھا ڈھک 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 ڈھک، he was assigned to break every car and everything around that mall town thing, that Miraj al-Quran thing, mall town میں، تو وہ اس میں وہ صورتحال تھی۔ تو اب خوفناک سچویشن جو ہے، جو عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، وہ اس قسم کی بھی آ رہی، جس کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کو، بلکہ بہت سے لوگوں کو پلانٹ کیا جائے گا اندر اس ایجیٹیشن کے اندر، ان سب لوگوں کے اندر جو ٹربل شوٹر ہوں گے، جو ٹربل سیکر ہوں گے، ٹربل شوٹر نہیں ہوں گے، ٹربل سیکر ہوں گے، جو اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جو ذرا سا چیزوں کو فلیئر اپ کریں گے، جہاں پولیس نظر آئے گی اس کو شیشوں کو پتھر ماریں گے، گاڑیوں کے شیشوں کو، وہ میں بھی وہ اسلحہ بھی کیری کر رہے ہوں، یہ چیزیں اس قسم کی ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوں۔ تو یہ ایک بہت محتاط طریقے سے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے، اس کی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں، کہ کل کا جو ایک مارچ ہے، بلکہ کل کا کہ اب تو آج کا مارچ ہے، مارچ شروع ہو چکا ہے، لوگ
آنا شروع ہیں. لمبی لمبی قطاریں 4-4 5-5 کلومیٹر کی قطاریں لگ چکی ہوئی ہیں ہر طرف. اس میں آپ کے پی کے کی سائڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں, یا ادھر جو لاہور سے لوگ آ رہے تھے, جہلم سے آ رہے تھے, گجرانوالہ سے آ رہے تھے, ان ایریا سے جو آ رہے تھے سارے, وہ ساری وہ سڑکیں بند ہیں. کس طرح سے کتنا برا حال ہے, کتنی عجیب سی صورتحال بن چکی ہوئی ہے. اب اس میں کئی لوگوں نے تو ظاہری بات ہے کہ اپنے عزیزوں کو ملنے بھی جانا ہے, کچھ لوگوں نے فلائی کرنے کے لیے لاہور جانا ہے یا ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے. ایئرپورٹ بھی یہاں کا جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہے وہ آپ کو کراس کر کے اسلام آباد سے باہر نکلنا ہے. کیا وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہاں پہ, کیا بنے گا؟ بچوں کے امتحان, او لیولز, یہ مطلب ایک تماشا, ایک وہ آبویسلی ایک وپا ہوا ہے. اور عجیب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ لوگ, وہ جرنلسٹ, وہ سب لوگ جو جن کو ہم بہت عرصے سے پی ٹی آئی, پرو مسلم لیگ نون کہتے تھے, اور ان پہ ہم شاید کبھی الزام بھی لگائے تھے کہ یار یو ہیو گون ایکسٹرا مائل ٹو ڈیفینڈ نون لیگ. لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے, وہی لوگ بیٹھ کے وہ حیران ہے, پریشان ہے کہ یار ایسا کیا رولا پڑ گیا تھا, آپ کو ان کو آنے دینا چاہیے تھا, کیا کر لیتے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ شیر آیا, لیٹ دا شیر کم اوور. اور ایک دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ آ کے اس کو بیٹھنے دیں, اس کو ہینڈل کریں. ہو سکتا ہے اس کا ویسے ہی بخار ختم ہو جائے, شیر بھوکا ہی نہ ہو اس میں, لیکن آپ اس کو بھوک لگوائی جا رہے ہیں. آپ اس کو رجسٹ کر کے اس کے بارے میں بیان دے کے, چیزیں کر کے, آپ ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے, یہ سچویشن آڈ ہوتی جا رہی ہے, یہ سچویشن ریورس ہوتی جا رہی ہے. یہ سچویشن جو پہلے سب لوگ اس حق میں تھے کہ یار کوئی بات نہیں, اب یہ گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا صبر تو کرنے دیں, اس طرح سے کون سا ایسا رولا ہے. لیکن وہ اس کو اس ایجیٹیشن کو جو ہے وہ ایسے ریئیکشن میں تبدیل کرنے کے لیے اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ وہ واقعی ہی لگتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ جو ہے یہ کسی خونی قسم کا جو ہے وہ سچویشن نہ کریٹ کر جائے. جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں, فیکٹرز ایسے انوالو ہو سکتے ہیں. جس طرح سے بار بار کہا جاتا ہے, میں ابھی ٹاک شوز دیکھ رہا تھا, اس میں کہ جی آپ کا پی ٹی آئی کا پاس ایکسپیرینس کیا ہے, جی انہوں نے جب دھرنے کیے تھے کیا ہوا تھا. اگلے کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کا پاس ایکسپیرینس کیا ہے, جب انہوں نے وہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے رجسٹ کیسے کیا تھا, کیا ہوا تھا, کیا سارا سلسلہ چل رہا تھا. ہر کوئی اپنے پاسٹ ایکسپیرینس دیکھ رہا, تو پاسٹ ایکسپیرینس ایک گلوبل ٹائپ کی بھی سچویشن ہے اس میں. اینڈ یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ وین جب اتنا بندہ جو ایکسپیکٹڈ ہے, لاکھوں کی تعداد میں بندہ, اگر وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے, جو مختلف شہروں سے آنے ہیں, وہ نہیں بھی پہنچ سکتے, ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا صورتحال کریٹ ہو جاتی. لیکن اگر اس کے اندر اس قسم کے لوگ پلانٹڈ ہیں جو ٹربل سیکر ہیں, جو چیزوں کو فلیئر اپ کر سکتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ ایک بھی بندے کو, کسی ایک پولیس والے کو پتھر مار دیا گیا, یا کسی گاڑی کو جو ہے کر دیا گیا, یا کہیں سے چپکے سے پستول نکلتی ہے اور ڈھس کر کے کوئی کسی پولیس والے کو, یا کسی, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, کسی لا انفورسمنٹ والے کو کسی گاڑی کو ہٹ کیا جاتا ہے, یا کسی بندے کو ہٹ کیا جاتا ہے, تو اس وقت سچویشن کیا ہوگی, کتنا بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ they will be having all the rights to do whatever they want to do, اور وہ صورتحال کس طرح سے کریٹ ہوگی. تو یہ جو لوگ جو اس سارے پروٹیسٹ کے اندر ہوں گے, ان کو جو ہے نا, وہ ہم بچپن میں ہوتا تھا, کہا جاتا تھا کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو آپ نے ادھر ادھر دیکھنا بھی ہے کہ کوئی اس قسم کی حرکت, کوئی اس قسم کا پنگا, کوئی اس قسم کی شرارت, کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر رہا ہو کہ جو لوگوں کو پرووک کر رہا ہوتا. یہ کہ دو بندے ایک پتھر مار دیں, باقی لوگوں کو ویسی جوان منڈے نے ان کو شوق چڑھ جاتا ہے, جوش چڑھ جاتا ہے, اور جا کے پتھر مار دیتے ہیں. تو خدارہ یہ دیکھیے گا, احتیاط کیجیے گا کہ جو لوگ اندر سارے گھوم رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں چیزیں, اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں, اپنے ارد گرد والوں پہ دھیان رکھیں, اور لوگوں کو منع کریں اور ڈسکریج کریں کسی قسم کی بھی ایجیٹیشن کے لیے, کسی قسم کا بھی یہ پتھر مارنے کے, یا کسی قسم کا اسلحہ کیری کرنے, کسی قسم کی چیز کرنے کا. ہم لوگ ایک پر امن قسم کا ملک ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح سے رہیں, اور کسی قسم کی ایجیٹیشن, کسی قسم کا شور, اور کسی قسم کا خون جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں پہلی جو ویلاگ تھی اس سے پہلے, اس میں بھی یہی بات کر رہا تھا, اور ابھی میں یہ بات کروں گا کہ پلیز بی سیف, اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیے گا, اور
پلیز جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں یہ اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی شرارتی بندہ، کوئی اس قسم کا بندہ خدا خواستہ کوئی پلان نہ کیا ہو کہ ایسی قسم کی کوئی ٹربل کریٹ کر دے آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس ملک کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔